ان کے لب رنگی کی نچھاور تھی کہ جس نے زبیر عالم بھائی ہیں، معلوم یہ کرنا چاہتے ہیں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا ایک شعر ہے جس میں وہابی خصوصاً دیوبندی حضرات یہ کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی معاذ اللہ گستاخی کی ہے۔ شعر دراصل سلام کا ہے کہ کثرت بعد قلت پہ اکثر درود، عزت بعد ذلت پہ لاکھوں سلام۔ تو بتاتے ہیں کہ عزت بعد ذلت کے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے فرمایا کہ پہلے ان کو جو ذلت تھی، ذلت کے بعد جو ان کو عزت دی گئی معاذ اللہ، اس پہ حضور علیہ السلام نے سلام بھیجا۔ تو نبی کو پہلے انہوں نے ذلیل بتایا نعوذ باللہ معاذ اللہ، کہ انہوں نے کہا کہ ذلت کے بعد جو عزت ملی وہ ویسے تو دیکھیں اس کا جواب علماء اکرام اس کو دے چکے ہیں، اور خصوصاً جو میں نے سنا مشتاق علی انصاری صاحب، حافظ مشتاق علی انصاری ممبئی کے ہیں، ان کا ایک یوٹیوب چینل ہے مشتاق علی انصاری کے نام سے، اور ایک جا الحق کے نام سے بھی یوٹیوب چینل ہے۔ قریباً 14 منٹ کی ان کی میں نے ویڈیو دیکھی تھی، انہوں نے اس کے اندر اس کا جواب دے دیا کہ علماء نے ہمارے اس میں کیا ایکسپلینیشن کی ہے، اور انہوں نے شعر کی شرح بھی کر دی۔ جن حضرات نے نہ دیکھی ہو تو وہ ایک دفعہ وہاں جا کر جا الگ چینل پہ دیکھ لیں۔ دوسری بات یہ ہے، میں اس کو بالکل شارٹ میں سمجھاؤں گا سبسکرائبروں کو، بالکل شارٹ میں، کہ جو اعلیٰ حضرت کا سلام ہے اس کے اندر سارے اشعار جتنے بھی شعر لکھے ہیں یہ سارے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں نہیں ہیں، بلکہ اس میں بعض شعر صحابہ کے لیے بھی ہیں، بعض ان کے اولیاء اللہ کے لیے بھی ہیں، امام اعظم اور دیگر مجتہد کے لیے بھی ہیں، غوث اعظم کے لیے بھی ہیں۔ تو یہ کہنا کہ وہ شعر حضور علیہ السلام کی شان میں ہے، سب سے پہلے تو یہ ان لوگوں کی بے وقوفی ہے۔ دراصل وہ شعر صحابہ اکرام کی شان میں لکھا ہوا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ کثرت بعد قلت پہ اکثر درود، کے پہلے جو صحابہ کی جماعت وہ بہت زیادہ قلت تھی، یعنی بہت شارٹ تھی، مسلمان بہت زیادہ کم تھے، اس کے بعد اس میں اضافہ ہونا چالو ہوا، اور یہ قلت جو تھی، یہ شارٹیج جو تھی، یہ کور ہو کر یہ کثرت میں بدل گئی، زیادہ تعداد میں بدل گئی۔ اعلیٰ حضرت نے اس پہ فرمایا کہ اس پہ اکثر درود۔ اسی طرح فرمایا عزت بعد ذلت پہ لاکھوں سلام، مراد یہ کہ صحابہ اکرام کو اس اسلام لانے پر جو ان کو عزت حاصل ہوئی ہے، اور ذلت یعنی وہ کفر والی ذلت جو اسلام سے پہلے تھی، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ کفر عزت تو ہے نہیں، کفر تو ذلت ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے، لہٰذا ہمیشہ کے لیے جہنم سے، اس ذلت والی زندگی سے نکل کر جو لوگ حضور علیہ السلام کے وقت میں اسلام لائے اور عزت والے مقام پر آئے، یعنی اس ذلت سے نکل کر عزت میں آئے، یعنی کفر سے نکل کر ایمان میں آئے، تو اعلیٰ حضرت نے ان کے لیے فرمایا ہے کہ عزت بعد ذلت پہ لاکھوں سلام، یعنی وہ عزت جو ذلت کے بعد ملی، کہ وہ پہلے ظاہر سی بات ہے کہ صحابہ کرام جو مسلمان نہیں تھے، بعد میں اسلام لایا، تو جب تک مسلمان نہیں تھے تو ان کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں پائی جاتی تھی حالت کفر میں اور جہالت کے وقت میں جو اسلام کے خلاف تھی، تو ظاہر ہے کہ وہ سب ذلت بھری زندگی تھی، جیسے شرابوں کا عام ہونا، جوئے کا عام ہونا، اور دیگر چیزیں بھی تھیں جس کے اندر شرک ایک سب سے بڑی مذمت والی بات تھی۔ تو حضور علیہ السلام جب آئے تو ایک خدا کی پرستی کروائی، اس کے بعد ذلت سے، جہنم سے، کفر سے ان کو نجات بخشی، اور یہ اسلام عزت والی ان کو زندگی دی۔ تو لہٰذا عزت بعد ذلت کا مطلب یہ ہے۔ اگر آپ اس کا دوسرے معنی پہ غور کریں گے تو علماء فرماتے ہیں یہ جو بعد ذلت ہے، یہاں پہ یہ بعد نہیں ہے بلکہ بود ہے، یہ جو با ہے اس کے اوپر پیش لگا ہوا ہے، نہ کہ زبر لگا ہوا ہے۔ تو اگر آپ اس کو پڑھیں گے عزت بود ذلت پہ لاکھوں سلام، تو اس کا مطلب بود مطلب ہوتا ہے دور، فار کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ عزت بود ذلت، کہ وہ عزت جو ذلت سے دور رہی۔ تو اگر آپ اس کو حضور علیہ السلام کے لیے پڑھیں گے تو یہ عزت بعد ذلت نہیں ہے بلکہ عزت بود ذلت ہے، کہ کثرت بعد قلت پہ لاکھوں اکثر درود، عزت بود ذلت پہ لاکھوں سلام، کہ وہ عزت پہ سلام جو ہمیشہ ذلت سے دور رہی، نہ کہ وہ کہ جو ذلت کے بعد ملی۔ اور اگر اس کو صحابہ کرام کی شان ملیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ کفر سے ایمان پہ آنے میں، یعنی ذلت بھری زندگی سے نکل کر امن، امان اور عافیت کی زندگی آنے پر، یعنی ملنے پر، ان کی زندگیوں کو اعلیٰ حضرت نے سلام پیش کیا ہے۔ پتھر میں حسن لالے پرنوار بنایا